تصویر صاحب لے گئے چرائی اسپتال میں، انہوں نے بھی سنی بات، کہنے لگے مولانا آج پتہ لگا جہاد کیا، لوگوں نے کیا بنا رکھا۔ تو میں نے اس وقت کہا صغیر، اس وقت اگر امت مسلمان الجہاد فی الاسلام نہیں پڑھتی مولانا مودودی کا تو یہ اسی طرح ٹھوکریں کھائے۔ انہوں نے کہا، میں نے کہا مولانا 22 سال کے تھے جب انہوں نے کی، کہنے لگے اللہ 22 سال کا، اور وہ وقت تھا جب کچھ ہندوؤں کو قتل کر دیا مسلمانوں نے، یہی جو ہم کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے گستاخی کی۔ اب ہندو پریس نے آسمان سر پر اٹھا لیا اور مشرق مغرب میں ہی دہائی مچ گئی کہ یہ دین تلوار سے پھیلا ہے، تلوار سے ہی قائم ہے، اس کے پاس دلیل کوئی نہیں۔ بہت طوفان بدتمیزی برپا ہوا اور جہاد کو بدنام کیا کہ یہ دہشت گرد ہے، خون کا مذہب ہے۔ حتیٰ کہ گاندھی جی جو بڑے مکار تھے، اپنی بات زبان پر نہیں تھے، اس کے منہ سے بھی نکل گیا کہ جب تک دنیا میں یہ قرآن باقی نہ امن نہیں ہو سکتا، یہ فساد کی کتاب ہے۔ تو اس وقت مولانا محمد علی جوہر رحمۃ اللہ علیہ دہلی کی جامع مسجد کی سیڑھیوں پر تقریر کر رہے تھے، مولانا سن رہے تھے، بچے تھے، وہ روئے، مولانا محمد علی روئے بے اختیار کہ کاش کوئی آج ہوتا جو دنیا کو بتاتا کہ اسلام میں جہاد کیا ہے، یہ بدنامی ہو گئی۔ تو مولانا کہتے ہیں میں تقریر سن کر گیا تو میرے دل میں یہ بات آئی کہ وہ آدمی میں ہی کیوں نہ ہوں، اور کسی نے کیا کرنا، گھر میں دین تھا، پڑھے تھے سب کچھ، مگر یہ پھر چلے گا 6 مہینہ کے لیے بھوپال، مسلمانوں کی ریاست تھی، نواب صدیق حسن رحمۃ اللہ علیہ، بہت دینی لائبریریاں تھیں وہاں، 6 مہینے گم رہے، اور خود کہتے ہیں میں بھی مسلمان پھر ہوا۔ جو میرے ذہن میں تھا نا کہ نماز روزہ اور یہ تسبیح وغیرہ جو گھر میں یہی دین ہے، وہاں پتہ لگا کہ جب ہم دین ہی نہیں سمجھتے جہاد کیا سمجھائیں گے۔ پھر پڑھنے کے بعد وہ کتاب لکھی جس میں مولانا نے بتایا کہ جہاد ہے کیا، کتنی قسمیں ہیں، اس کے لیے شرائط کیا ہیں، ہندوازم، یہودیت، بدھزم اور عیسائیت، ان میں جنگ کا کیا طریقہ، اسلام اس بارے میں کیا، اس سے موازنہ کیا۔ اور آخر میں جو باب لکھا کہ آج تک یہ دنیا کے دانشور جنوا کانفرنس انہوں نے کی اور وہاں طے کیے اصول کہ قیدیوں سے یہ کیا جائے اور یہ کیا جائے، وہ بھی مولانا نے آخری باب میں لکھے، اور ساتھ کہا کہ اب بھی تم لوگ وہاں نہیں پہنچے جو اسلام نے باتیں بتائیں، بہت پیچھے ہو تم، 600-700 صفحے کی کتاب۔ آنکھیں کھل جاتی ہیں، پہلے دین کو سمجھے۔ اگر یہ دین مذہب ہے کہ صرف نماز روزہ کرو، پھر ہمیں ہندوؤں سکھوں کسی قوم کے ساتھ جہاد کا کوئی حق نہیں، انہیں بھی پوجا پاٹ کا حق دینا چاہیے، جیسے حکیم صاحب کہہ رہے ہیں۔ پھر لڑنے مرنے کی کیا ضرورت ہے، ہر کوئی آدمی اپنے عبادت خانے عبادت کرے۔ اصل میں یہ مذہب نہیں نا، جنگ اس لیے اسلام میں ہے، ورنہ تلوار اٹھانے کی کیا ضرورت، اتنی بات بھی نہیں کوئی مارنے آ جائے تو جان بچائے، یہ تو کوئی نہیں، یہ تو جانور بھی، چڑیا وغیرہ بھی پنجے مارتی ہے۔ ہمیں حکم ہے جارحیت کا، جارحیت کا، بچاؤ نہیں، آگے بڑھنا۔ جو امریکہ نے سیکھ لیا نا، کم بخت نے سیکھا دین سے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ علاقوں پر جا رہا حملے کرنے، تیل چھیننے، ہماری معدنیات پر قبضہ کرے، وہ ظالم ہے۔ دین قبضہ کا حکم دیتا ہے کہ آگے بڑھو، ان کے علاقے چھین لو، ان کو یہاں اسلام قائم کرو، نظام کی حد تک، مذہب نہیں، پوجا پاٹ جو جی چاہے کرو، ظلم ختم کرو، ساری دنیا امن سے رہے، ہر ایک کو روزی ملے۔ اگر نہیں کر سکتے تو ہم آ جائیں گے، تمہارے علاقے چھین لیں گے۔ ظلم کو ختم کرنا، ایک دفاعی جہاد اس میں فصل ہے، ایک مسلحانہ، اور اس کا اثر آپ دیکھیں، پڑھیں گے تو پتہ چلے گا۔ کیا کریں، لوگ نام سے الرجک ہو جاتے ہیں کہ مودودی، نہ کم بخت ہاتھ لگاتے ہیں۔ ایسا فتنہ جو ہے نا لوگوں نے اٹھا رکھا کہ پڑھو بھائی، چمٹ جائے گی کتاب۔ وہی بات جو کفار کہتے تھے، آفا تاتون السحر وانتم تبصرون، اور دیکھتے بھاگتے تم جادو میں پھنس رہے، جادو کہتے تھے، کیونکہ بات ہوتی ہے سچی، آدمی مان لیتا۔ تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک احمدی آتا تھا، میں احمدی کہہ رہا ہوں، چلو نام نہیں بگاڑنا ہے تو نہیں، وہ احمدی قادیانی لاہوری آتا تھا چلا جاتا۔ ایک دن اس نے کہا، علامہ صاحب آپ مرزا غلام احمد کو بہت برا بلا کہتے ہیں، آپ بتائیں کہ اس کے بارے میں آپ کا اصولی اعتراض کیا، چھوٹی موٹی باتیں مولویوں والی نہیں، اصل میں اس نے کیا جرم کیا۔ تو علامہ اقبال نے جواب دینے کے بجائے خادم سے کہا کہ الجہاد فی الاسلام نکال۔ اس نے نکالی، دیکھ گیا اور اس نے پڑھی، اور 2-4 دن کے بعد آ کر کتاب واپس کی اور علامہ صاحب سے کہا مجھے اسلام میں داخل